حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ ایک انصاری صحابی تھے، نہ مالدار تھے نہ کسی مشہور خاندان سے تعلق تھا، صاحب منصب بھی نہ تھے، رشتہ داروں کی تعداد بھی زیادہ نہ تھی، رنگ بھی سانولا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار تھے۔ بھوک کی حالت میں پھٹے پرانے کپڑے پہنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، علم سیکھتے اور فیضاب ہوا کرتے تھے۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت کی نظر سے دیکھا اور ارشاد فرمایا، یا جلیبیب الا تتزوج، اے جلیبیب تم شادی نہیں کرو گے؟ جلیبیب نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھ جیسے آدمی سے بھلا کون شادی کرے گا؟ اللہ کے رسول نے پھر فرمایا، یا جلیبیب الا تتزوج، اے جلیبیب کیا تم شادی نہیں کرو گے؟ اور وہ جواباً عرض گزار ہوئے کہ اللہ کے رسول بھلا مجھ سے کون شادی کرے گا؟ نہ مال نہ جاہ و جلال۔ اللہ کے رسول نے پھر تیسری مرتبہ بھی یہی ارشاد فرمایا، یا جلیبیب الا تتزوج، اے جلیبیب کیا تم شادی نہیں کرو گے؟ جواب میں انہوں نے پھر وہی کہا کہ اے اللہ کے رسول، مجھ سے کون شادی کرے گا؟ کوئی منصب نہیں اور میری شکل بھی اچھی نہیں، نہ میرا خاندان بڑا ہے، نہ مال اور دولت رکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اذهب الى ذاك البيت من الانصار وقل لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبلغکم السلام ویقول زوجونی ابنتکم، یعنی فلاں انصاری کے گھر جاؤ اور ان سے کہو کہ اللہ کے رسول تمہیں سلام کہہ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اپنی بیٹی سے میری شادی کروا دو۔ جلیبیب نے جب اللہ کے رسول کے یہ الفاظ سنے، خوشی خوشی اس انصاری کے گھر گئے اور دروازے پر دستک دی۔ گھر والوں نے پوچھا کون؟ عرض کیا جلیبیب۔ گھر والوں نے کہا ہم تو تمہیں نہیں جانتے اور نہ تم سے کوئی غرض ہے۔ گھر کا مالک باہر نکلا، ادھر جلیبیب کھڑے تھے، پوچھا کیا چاہتے ہو، کدھر سے آئے ہو؟ جلیبیب عرض کرنے لگا، اللہ کے رسول نے تمہیں سلام بھجوایا ہے۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اللہ کے رسول نے ہمیں سلام کا پیغام بھجوایا ہے، ارے یہ تو بہت ہی خوش بختی کا مقام ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول نے خود سلام کہلا کر بھجوایا ہے۔ جلیبیب کہنے لگے، آگے بھی تو سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کروا دو۔ گھر والے نے کہا ذرا ٹھہر جائیے، انتظار کرو، میں لڑکی کے ماں سے مشورہ کر کے آتا ہوں۔ اندر جا کے لڑکی کی ماں کو پیغام پہنچایا اور مشورہ پوچھا۔ وہ کہنے لگی، نہ اللہ کی قسم، میں اپنی بیٹی کی شادی ایسے شخص سے نہیں کروں گی، نہ خاندان نہ شہرت نہ مال و دولت۔ ان کی نیک سیرت بیٹی بھی گھر میں ہونے والی گفتگو سن رہی تھی اور جان گئی کہ حکم کس کا ہے، مشورہ کس نے دیا ہے۔ سوچنے لگی کہ اگر اللہ کے رسول راضی ہیں تو یقیناً اس میں میرے لیے بھلائی اور فائدہ ہے۔ اس نے والدین کی طرف دیکھا اور مخاطب ہوئی، اتردون علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرہ ادفعونی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانہ لن یضیعنی، کیا آپ لوگ اللہ کے رسول کا حکم ٹالنے کی کوشش میں ہیں؟ مجھے اللہ کے رسول کے حوالے کر دیں، وہ اپنی مرضی کے مطابق جہاں چاہے میری شادی کروا دیں، کیونکہ وہ ہرگز مجھے ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ پھر لڑکی نے اللہ تبارک و تعالی کے اس فرمان کی تلاوت کی، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم، یعنی کسی مومن مرد اور عورت کو اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد اپنے امور میں کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ لڑکی کا والد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، آپ کا مشورہ، آپ کا حکم قبول، میں شادی کرنے کے لیے راضی ہوں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لڑکی کے پاکیزہ جواب کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے حق میں یہ دعا فرمائی، اللہم صب الخیر علیہا صبا ولا تجعل عیشہا کدا، یعنی اے اللہ اس بچی پر خیر اور بھلائی کے دروازے کھول دیجئے اور اس کی زندگی کو مشقت اور پریشانی سے دور رکھ دیجئے۔ پھر حضرت جلیبیب کے ساتھ اس عورت کی شادی ہو گئی۔
مدینہ منورہ میں ایک اور گھرانہ آباد ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے یہ شادی خانہ آبادی بڑی ہی برکت والی ثابت ہوئی۔ تھوڑے ہی عرصے میں ان کے مالی حالات اس قدر اچھے ہوئے، صحابی کہنے لگے انصاری گھرانوں کی عورتوں میں سب سے خرچیلا گھرانہ اس لڑکی کا تھا۔ یوں ہی کچھ عرصہ گزر گیا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا اعلان کیا۔ تمام صحابہ جہاد میں چلے گئے تو اللہ رب العزت نے اسی جنگ میں، اسی میدان جہاد میں مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ جب میدان جنگ ختم ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے پوچھا، فرمایا هل تفقدون من احد، ارے صحابیوں دیکھو تمہارا کوئی ساتھی بچھڑا تو نہیں گیا؟ مطلب یہ تھا کہ کون کون شہید ہو گیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ہاں فلاں حضرات فلاں حضرات فلاں فلاں موجود نہیں ہیں۔ پھر ارشاد ہوا هل تفقدون من احد، کیا تم کسی اور کو گم تو نہیں پاتے؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں، تو آپ نے فرمایا لاکنی افقد جلیبیبا فاطلبوہ، لیکن مجھے جلیبیب نظر نہیں آ رہا، ان کو تو تلاش کرو۔ چنانچہ اس کو میدان جہاد میں تلاش کر لیا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ منظر بہت بڑا عجیب تھا۔ میدان جنگ میں ان کے ارد گرد 7 کافروں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی، گویا وہ ان 7 کافروں سے لڑتے رہے، پھر 7 کو جہنم رسید کر کے شہید ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دی گئی کہ حضرت جلیبیب کی لاش ادھر پڑی ہوئی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود آ گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے ساتھی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور حضرت جلیبیب کے لیے قبر کھودی گئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے انہیں قبر میں رکھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔